صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا يجز به وقال تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم بھائیوں، بزرگوں، پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، ایمانی ماحول میں پیدائش فرمائی، ہمیں معاشرہ بھی ایمانی عطا فرمایا. یہ صرف اللہ کے کرم، اس کی مہربانی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس ایمان کی اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے اور خسارہ آخرت ہی کا خسارہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، تو حقیقت میں یہی شخص کامیاب ہے. باقی دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اس لیے حقیقت میں کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اور آخرت کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا بنتی ہے. دنیا کی عزت اور دنیا کا مال و متاع
یہی انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور آخرت سے غفلت میں مبتلا کرتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے دھوکے سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے حفاظت ہو جاتی ہے اور دنیا کو منہ نہیں لگاتے، غربت تنگ دستی کو اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے غریبوں کو اللہ تبارک و تعالی مالداروں کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت کا داخلہ مرحمت فرمائیں گے۔ 500 برس کی زندگی بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال قرآن کریم کی 2 مختصر سی آیتیں اس وقت پیش کی ہیں اور ایک لمبی حدیث کا مختصر سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے چند باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ حضرات کی برکت سے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق برحمت فرمائے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو شخص گناہ کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی سزا کبھی دنیا میں دے دیتے ہیں، کبھی آخرت میں ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو گناہوں کی سزا دنیا میں مل جائے وہ لوگ آخرت کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں آخرت کے رفع درجات کا باعث بھی بنتی ہیں، گناہوں کے مٹ جانے کا، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو خیر ملے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، اس کو انعامات دیے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، جو بھی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی نے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرما کر باضابطہ حکم دیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، کھلے ہوئے گناہوں سے بھی بچ جاؤ اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو پاک ہے، دل میں کوئی پاپ نہیں ہے، دل میں پاکیزگی ہے، ہمیں داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، سنت کے مطابق لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا دل تو سنور گیا، سدھر گیا، ہمیں ظاہر پر کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑو اور چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری گناہوں کو مقدم کیا ہے کہ پہلے کھلے ہوئے گناہوں کو چھوڑو، ظاہری گناہوں کو چھوڑو۔ جو شخص ظاہری گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے باطن کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ ظاہر کی درستگی کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ بہرحال جیسے بھی گناہ ہوں، ان گناہوں سے پرہیز کرنا ہماری ذمہ داری ہے، سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ باضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ گناہوں کے بدترین سخت ترین نقصانات ہوتے ہیں،
جیسے دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان کو جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچاتی ہیں، زہر ہے انسان کی موت کا باعث بنتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو جسمانی اعتبار سے سخت ترین مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح پر گناہ بھی انسان کو آخرت کے اعتبار سے بہت گھاٹے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی اصلاح فرماتے تھے اور معمولی گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا نبی پاک علیہ السلام نے تنبیہ فرمایا ایاک و محقرات الذنوب، دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرتی رہنا، کبھی کبھی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہے اور اس کو ہم نے حقیر سمجھا، معمولی سمجھا اور اس پر اصرار کیا، تو یہی چھوٹا گناہ اصرار کی وجہ سے کبیرہ بن جائے گا، اور یہ چھوٹا گناہ بھی کبھی کبھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ غرضے کے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کو مطلقاً چھوڑنے کا حکم دیا۔ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ گناہوں کے اندر گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا کذب العبد یبعد عنہ الملک میلم منت ما جاء بہ، فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی گندگی ایسی خطرناک ہوتی ہے، ایسی بدبو پھیلتی ہے، آقا نے فرمایا فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نافرمانیوں میں، اللہ کے احکام کو توڑنے میں، گناہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبو رکھی۔ فرشتوں کو یہ بات محسوس ہو جاتی ہے، بہت سے اکابر کو، بزرگان دین کو یہ چیز محسوس ہو جاتی تھی۔ ہمارے اکابر میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں گناہوں کی بدبو آتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، ایک صاحب آ گئے اور پھر آپ نے تنبیہ فرمائی، لوگوں کو کیا ہو گیا، بدکاری زناکاری میں مبتلا ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہو گیا کہ بدبو زنا کی بدبو، بدکاری کی بدبو، تو گناہوں کے اندر اللہ نے بدبو رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور ملک الموت اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ملک الموت کے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اس شخص کو سونگتے ہیں، اس کے اعضاء کو سونگتے ہیں، جسم کو سونگتے ہیں، منہ کو سونگتے ہیں، دیگر اعضاء کو سونگتے ہیں، اور سونگنے کے بعد محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ شخص گندا ہے، اس کے اعضاء سے گناہوں کی بدبو پھیل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ سونگتے ہیں اور بدبو محسوس کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اسی وقت اس کی پٹائی شروع کر دیں۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص گناہوں سے نہیں بچتا، آخرت کے اعتبار سے انتہائی شرمناک عذاب کا شکار بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور محنت فرمائی کہ دیکھو چھوٹے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ یہ گناہ حقیقت کے اعتبار سے انسان آخرت کی زندگی کے لیے زہر جیسے انسان کو زہر کے ذریعے ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی ان گناہوں کے ذریعے کبھی کبھی انسان آخرت کے اعتبار سے ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور نیکیوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آدمی نماز کا بڑا پابند تھا، باجماعت نماز پڑھتا تھا، لیکن ایک گناہ ہو گیا، محسوس بھی نہیں ہوا، جماعت چھوٹنے لگی، پھر نماز چھوٹنے لگی، نماز قضا ہونے لگی۔ کہتا ہے ہماری نماز قضا ہونے لگی، حقیقت یہ کہ تم نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا،
ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئے جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اپنی عبادت سے محروم کر دی۔ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھے، کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے، انہیں معلوم تھا میں نے یہ گناہ کیا ہے، انہوں نے دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن عجیب معاملہ ہے، آپ کی ساری نعمتیں جیسے پہلے تھیں وہ ساری نعمتیں اب بھی مجھے مل رہی ہیں، مجھے محرومی نہیں ہوئی، باوجود گناہ کہ میں کسی نعمت سے محروم نہیں ہوا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، زبان سے یہ الفاظ نکال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، تمہیں پتہ نہیں تمہاری گرفت ہو گئی، تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں تمہاری نعمتیں سلب کی جا رہی ہیں۔ پھر اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر ظاہر فرما دے وہ نعمت کون سی ہے جو مجھ سے سلب کر لی گئی، مجھ سے چھین لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام ڈالا اور دل میں یہ بات پیدا فرمائی کہ اس سے پہلے، اس گناہ میں مبتلا ہونے سے پہلے تمہیں مناجات کی لذت محسوس ہوتی تھی، ہم سے دعا کرتے تھے، دل لگتا تھا، گڑ گڑا کر مانگتے تھے، خوشیوں کے ساتھ مانگتے تھے، رغبت کے ساتھ مانگتے تھے، آج اس لذت سے محروم ہو۔ آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت سے، اپنی نزدیکی سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ضرور ظاہر الاثم و باطنہ، کھلے ہوئے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، چھپے ہوئے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ حقیقت میں عبادت نام ہی گناہ سے پرہیز کرنے کا ہے۔ جو حدیث پاک پڑھی، لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں 5 چیزوں کی ہدایت دی ہے، اس میں سے ایک بات بتلائی ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس، دیکھو گناہوں سے بچ جاؤ، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، تم سارے انسانوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تشریف فرما ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے پھر ان باتوں پر عمل کرے، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، خود عمل کرے یا ان کو سکھلائے جو عمل کرے۔ اور پھر آقا نے 5 باتیں شمار کرائیں، ان میں سے پہلی بات تھی اتق المحارم تکن عابد الناس۔ دیکھو یا ابو ہریرہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سارے انسانوں میں سب سے بڑی عبادت کرنے والے ہو جاؤ، سب سے بڑے عابد بن جاؤ، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرو۔ جو شخص گناہوں سے بچ گیا حقیقت میں وہ اللہ کا عبادت کرنے والا بنتا ہے۔ حدیث پاک میں مشکاہ شریف میں بھی روایت ہے اور بھی جگہ پر روایت ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگوں کی نیکیوں کا تذکرہ کیا گیا اور پھر ایک صاحب کی احتیاط کا تذکرہ کیا گیا، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پرہیزگاری کو کوئی نیکی نہیں مقابلہ کر سکتی، اس پرہیزگاری کا کوئی نیکی مقابلہ نہیں کر سکتی، گناہوں سے بچنے کی برابر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ آدمی محنت کرتا ہے، اس محنت کو گناہوں کے ذریعے ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت والا ہردوئی فرمایا کرتے تھے کہ نیکیوں کے ساتھ گناہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے ایک مشک لے رکھی ہو اور مشک کے منہ کے اندر سے پانی بھر رہا ہے، مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ مشک بھر جائے، لیکن نادانی میں، ناسمجھی کی وجہ سے اس نے مشک کے نیچے سوراخ کر رکھے، نیچے کے حصے میں سوراخ ہے، اوپر سے پانی بھرتا ہے، وہ سوراخوں کے ذریعے سارا پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، محنت کرتے کرتے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن مشک بھر نہیں پاتی۔ بات دراصل یہ کہ جتنا پانی بھرتا ہے وہ سارے کے سارے نکل جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہی مثال اس شخص کی ہے جو نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں کے راستے سے نیکیاں ضائع کرتا ہے۔ نیکیاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات بھر محنت کرتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، لیکن گناہ کر کے وہ ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت
حضرت کو معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے ہماری غیبت کی، ہماری پیٹھ پیچھے برائی کی ہے۔ حضرت اس کے پاس تحفہ لے کر پہنچے، ہدیہ لے کر پہنچے۔ وہ حیران رہ گیا، میں تو ان کی برائی کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، میرے پاس ہدیہ لے کر آئے۔ فرمایا میں تمہیں ہدیہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں عطا کر دی ہیں، مجھے معلوم ہوا تم نے غیبت کی ہے، اس غیبت کے ذریعے تمہاری نیکیاں میرے حصے میں آ گئی۔ ہمارے اکابر بزرگان دین اہل علم سمجھتے ہیں جو گناہ کرتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کسی انسانی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، بندے کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس بندے کے حق میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متوجہ کیا کہ اس پر محنت کرو، کوشش کرو کہ تمہاری زندگی گناہ ختم ہو جائے، کوئی گناہ زندگی میں باقی نہ رہے۔ آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مقبول بنا دیتا ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک سفید ریش بوڑھے آدمی کہیں جا رہے ہیں، ایک نوجوان بھی ان کے ساتھ ہے، سفر میں جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، تیز دھوپ نکل رہی ہے، اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بدلی آتی ہے، ان دونوں پر سایہ کر دیتی ہے۔ وہ بوڑھے آدمی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بڑھاپے پر ترس کھایا، میرے بڑھاپے کی وجہ سے رحم کیا اور بڑھاپے پر ترس کھا کر ہمارے لیے دھوپ سے بچنے کا انتظام فرما۔ چلتے رہے، جب ان دونوں کا راستہ الگ ہوا، نوجوان کا راستہ الگ ہوا، بوڑھے کا راستہ الگ ہوا، تو عجیب حیرت ہو گئی، وہ بادل کا سایہ نوجوان پر چلا گیا، بوڑھے پر سایہ نہیں رہتا۔ بوڑھے آدمی کہتے ہیں تو عجیب بات ہے، میں کچھ جو سمجھ رہا تھا اس کے برخلاف ہو گیا، بات کیا ہے؟ تم نے کیسی نیکی کی ہے؟ تمہارے اندر کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے آج اللہ نے تمہارے پر سایہ کیا؟ اس نے کہا میں تو بڑا گنہگار ہوں، بہت مجرم ہوں، اور میری زندگی گناہوں میں لت پت ہے، بدکاری کی زندگی میں گزارتا ہوں، لیکن ہاں آج مجھے اللہ کی توفیق سے ایک نیکی کی توفیق ہو گئی، آج میں نے فلاں گناہ سے توبہ کر لی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے یہ معاملہ فرمایا۔ عزم کیا، پختہ ارادہ کیا اور حوصلے کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ بدکاری میں مبتلا تھے، تائب ہو گئے، عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ طے کر لیا کہ اب آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا اور اظہار بھی فرما دیا کہ تم ہمارے محبوب بنتے۔ یہ تائب ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ قربت کا معاملہ رکھنا چاہتا ہے، نیکی کی راہ چلنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے، ایسا مقام دیتے ہیں لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ بہت سے اکابر بزرگان دین کے بارے میں سنا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کو ظاہر فرمایا۔ ہمارے اکابر میں، بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ تعاون کا زمانہ تھا، آپ نے محسوس کر لیا کہ شاید اس تعاون کے زمانے میں میری وفات ہو جائے۔ آپ نے اپنے اقارب سے، گھر والوں سے، اہل و عیال سے کہہ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس زمانے میں، اس تعاون کے زمانے میں مجھے موت آ جائے گی، وفات کا وقت قریب محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اسی تعاون میں ان کی وفات ہو گئی، شہادت ہوئی۔ تدفین کا عمل کیا، دفن کے بعد لوگ کہتے ہیں ان کی قبر سے اللہ تبارک و تعالی نے خوشبو جاری فرمائی۔ لوگ محسوس کرتے تھے کہ اس قبر سے عمدہ قسم کی خوشبو مہک رہی ہے۔ اور واقعہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قبر کے اندر مشک کی خوشبو جاری فرمائی۔ لوگ مٹی اٹھا کر لے جاتے،
قبر خالی ہو جاتی، دوبارہ اس کو بھرا جاتا، دوبارہ اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی، پھر لوگ اٹھا کر لے جاتے، پھر خالی ہو جاتی، پھر دوبارہ اس کو بھرا جاتا۔ آخر کار اسی طرح معاملہ ہوتا رہا۔ ایک بزرگ نے دعا فرمائی، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم، لیکن کچھ نہ کچھ خوشبو اب بھی باقی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ابھی چند دن پہلے کا واقعہ بتلا رہے تھے کہ میرا وہاں پر جانا ہوا، حضرت کی قبر پر حاضری ہوئی، اور میں نے چند روز وہاں پر قیام بھی کیا، قریب میں قیام کیا۔ روزانہ میرا گزر وہاں سے ہوتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں خوشبو ہے۔ میں نے وہاں جو امام صاحب تھے ان سے معلوم کیا کہ یہاں اس قبر کے پاس کوئی خوشبو لگاتا ہے، ہر وقت یہاں سے خوشبو ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں تو کوئی خوشبو ڈالتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا تو آپ کو محسوس ہوتی، ہمیں بھی محسوس ہوتی۔ ہزاروں سال گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قبر کے اندر آج تک خوشبو جاری فرما دی۔ تو نیکیوں میں، گناہوں سے بچنے میں، تائب ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور گناہوں میں جیسے نحوست ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں اور توبہ کے اندر خوشبو پیدا کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اور بہت مشہور ہے۔ دیوبند کے اندر ایک نوجوان طالب علم تھے، روزانہ حدیث پاک پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک نوجوان عورت ان کو دیکھتی تھی، خوبصورت تھے، نوجوان تھے، عورت کی نگاہ پڑتی تھی، اس کا دل مائل ہو گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ ان کے ساتھ مکالمہ کروں، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن اس نے حیلہ کیا، تدبیر کی، اور ایک بوڑھی عورت کو اپنے دروازے پر کھڑا کیا، اور بوڑھی کو یہ سمجھایا کہ اس طالب علم کو میرے پاس بلاؤ، یہ کہہ دینا کہ اس گھر کے اندر ایک بیمار ہے، اس پر دم کرنا ہے۔ بوڑھی عورت ہے، اس کے کہنے میں آ گئے، اندر چلے گئے۔ جیسے اندر جاتے ہیں تو اس عورت نے دروازوں کو بند کیا اور اپنا مدعا پیش کر دیا کہ میں نے بہانے سے بلایا ہے، میرا منشا کچھ اور ہے، آج میں تم سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو انتہائی خطرناک گناہ ہے، اس سے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ زناکار جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ زنا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے، ایمان سے عاری اور خالی کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت زانی زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکال کر اس کے سر کے اوپر ٹانگ دیا جاتا ہے، جیسے چھتری ٹنگ جاتی ہے۔ انتظار کرتا ہے کب یہ اس نحوست سے باز آئے، اس برائی سے باز آئے، اور ایمان کا نور اس کے دل میں واپس آئے۔ سوچنے لگے زنا تو خطرناک ہے، ایمان سے محرومی ہو سکتی ہے، ہمیشہ کی محرومی ہو سکتی ہے، اس لیے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ عورت نے کہا اب چھوٹ نہیں سکتے، اب تو میرا منشا ہے وہ پورا کرنا پڑتا، اگر تم اس پر آمادہ نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے تو میں شور مچا دوں گی، ابھی محلے والے آئیں گے، بستی والے آئیں گے، تمہیں پکڑیں گے اور مار ڈالیں گے، سنسار کریں گے۔ بہت سامنے غور و فکر کیا، حقیقت میں وہ بچنا چاہتے تھے، اور بات دراصل یہ ہے کہ آدمی جب گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ بھی آسان فرما دیتے ہیں، بچنے کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، بچاؤ کا راستہ مل جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو دل میں سوچ رہے تھے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کس طرح گناہ سے بچا جائے۔ دل میں بات آئی، اللہ کی طرف سے دل میں بات آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے بیت الخلا جانا ہے۔ اس عورت نے سمجھا کہ اس گناہ یہ برائی کی جاتی ہے تو استنجا کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آمادہ ہو رہے ہوں، بتا دیا۔ بیت الخلا چلے گئے، وہاں جا کر دیکھا بیت الخلا کے اندر جو گندگی، ناپاکی، غلاظت تھی
وہ ساری کی ساری غلاظت اپنے جسم پر لگ گئی، چہرے پر مل لی، ہاتھوں پر لگا لی، کپڑوں پر لگا لی، سارا جسم گندگی میں ملوث کر لیا، سارے جسم سے گندگی لگی اور یہ ساری کی ساری گندگی لگا کر باہر نکلی۔ جب عورت نے دیکھا یہ نوجوان تو گندگی سے لت پت ہے، کہنے لگی یہ تو پاگل ہے، کہاں اس کو لے آئیں، نکالو اس کو۔ منشا تو ان کا یہی تھا کہ اس سے بچ جائے۔ کپڑے دھل بھی سکتے ہیں، جسم پاک ہو سکتا ہے، پانی کے ذریعے دھل سکتا ہے، لیکن دل میلا ہو جائے تو اس کا دھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے ظاہری طور پر جسم کو میلا کر لیا، ظاہری کپڑوں کو میلا کر لیا، پڑھنے کے لیے دیر ہو گئی، آپ نے کپڑے دھوئے اور غسل کیا، سبق میں چلے گئے، پیچھے بیٹھ گئے۔ وہاں پر جو استاذ تھے، محدث تھے، سبق کے درمیان بار بار کہہ رہے تھے آج کون خوشبو لگا کر آیا ہے، اتنے تیز خوشبو کسی نے لگائی ہے، کس کی جسم میں خوشبو آ رہی ہے، بار بار کہہ، تھوڑی تھوڑی دیر کی بات ٹوک رہے۔ یہ شرمندہ ہو رہے، یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید میرے جسم سے بدبو آ رہی، اور ہمارے استاد محترم حضرت اس بدبو کو خوشبو سے تعبیر فرما رہے۔ اونچے اخلاق ہیں، اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے حضرت نے بدبو کو خوشبو سے تعبیر کیا ہے، حقیقت میں میرے جسم پر کپڑوں پر گندگی لگی رہ گئی۔ دل میں پچھتا رہے، پریشان ہو رہے، حضرت کو میری وجہ سے پریشانی تکلیف ہو گئی۔ سبق پورا ہوا اور پھر سبق کے بعد حضرت کے پاس گئے اور روتے ہوئے آپ سے شکایت فرمایا کہ دراصل میں معافی چاہتا ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ میرے جسم پر میرے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی تھی، شاید آپ کو اس کی بدبو محسوس ہو رہی۔ حضرت نے سینے سے لگایا، فرمایا نہیں، واقعات خوشبو ہی آ رہی، یہ بدبو نہیں، یہ خوشبو ہے، مجھے حقیقت میں خوشبو آ رہی تھی، اور اللہ نے ان کے جسم پر خوشبو ایسی جاری فرمائی کہ ہمیشہ مرتے وقت تک ان کے جسم میں خوشبو پھوٹتی تھی۔ مشکی سے مشہور ہو گئے، یہ عالم مشکی عالم۔ تو جو توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، نیکی کی راہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم میں خوشبو پیدا فرما دیتا ہے، اس کے اعمال کی خوشبو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام جس راستے سے نکلتے تھے، لوگ جانے کے بعد پہچان لیتے تھے کہ اس راستے سے ہمارے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوا ہے، اس لیے کہ راستہ خوشبو سے معطر ہے۔ آقا جس راستے سے گزرتے وہ راستہ بھی معطر ہو جاتا تھا، اس راستے کی خوشبو سے لوگ پہچان لیتے کہ آج نبی پاک علیہ السلام کو گزر یہاں سے ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی آئے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے پسینے کو وہ جمع کرتی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا میرے پسینے کو کیوں جمع کرتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا پسینہ ہماری خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو کہلاتا ہے، ہم خوشبو میں شامل کرتے ہیں، اور آپ کے پسینے کو ہم ساری خوشبو میں سب سے عمدہ خوشبو قرار دیتے ہیں، آپ کے پسینے میں سب سے زیادہ خوشبو رہے۔ تو نبی کے پسینے میں بھی خوشبو آتی تھی۔ جو نبی کی چال چلے گا، نبی کی سنتوں کو اختیار کرے گا، نبی کی راہ پر چلے گا، نبی کے طریقے کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بھی خوشبو پیدا فرما دے۔ ایسی مثالیں سینکڑوں مل جائیں گی، جنہوں نے توبہ کر لی ہے، گناہوں سے تائب ہو گئے اور نیکی کی راہ اختیار کر لی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی محبت عطا فرما دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو تو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بہرحال ان آیات میں اور حدیث پاک میں ہمیں توجہ دلائی ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں کے ذریعے اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی گناہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے اگر ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے
گویا آقا نبی کریم علیہ السلام کے راحت آرام کا ذریعہ بنیں گے، خدا نخواستہ گناہ کرتے رہے اور توبہ نہیں کی، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، خدا نخواستہ ہم اس گناہ کے راستے سے آقا نبی کریم علیہ السلام کی اذیت کا باعث نہ بن جائے۔ ہمارے اعمال آقا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے آپ کی امت کا فلاں شخص یہ گناہ کرتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے آپ کی امت کا فلاں شخص یہ نیکی کرتا ہے۔ نیکیوں کا، گناہوں کا آقا نبی کریم علیہ السلام کے پاس پیش ہونا بھائیو آپ کی خوشی اور آپ کی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، عزم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نیکی کی راہ اختیار کریں گے۔ اب تک جو گناہ ہو گئے انشاءاللہ ان سے پرہیز کریں گے، سچی توبہ کریں گے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کو بہت قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا